الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، رمضان المبارک اللہ رب العزت کی نظر میں بہت ہی زیادہ اہم مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت یہاں اس کو غیر معمولی طور پر اہمیت دی گئی ہے۔ اس مہینے میں جس انداز کے انتظامات اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ مہینہ بہت زیادہ روحانیت، بہت زیادہ برکتیں اور بہت زیادہ خیر والا مہینہ ہے۔ ہم اگر رمضان کو اور مہینوں کی طرح ہی سمجھیں تو یہ ہماری سمجھ کی غلطی قرار پائے گی، اس لیے کہ اگر رمضان غیر معمولی مہینہ ہوتا، عام اور عادی مہینوں کی طرح ہوتا، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں وہ انتظامات جو حدیثوں کے اندر اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان انتظامات کا اہتمام نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں قرآن مجید کے نازل کرنے کا انتظام فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسرے یہ قرآن کو رمضان کا مہینہ بنایا۔ پھر ایک بات فرمائی کہ یہ ہدایت کا مہینہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور روزے کا روحانی پہلو یہ ہے کہ وہ ایک آدھ دن کے لیے آدمی کی طبیعت پر اور زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، ایک بڑے وقفے تک انسانوں کو اس کا عادی بنا کر ان کی روحانیت کو طاقتور بنانا ہے، کیونکہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن آسمانی اور روحانی چیز ہے اور کلام الہی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جب قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے ماننے والوں پر فرض کیے کہ ان کا روحانیت سے تعلق جڑ جائے۔ روزہ کیا ہے؟ دراصل روح کی تازگی کا سامان ہے۔ روح کو طاقتور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور جس طرح قرآن عالم ملکوت اور عالم سماوات کی چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، تو اس لیے اس کی قرآن مجید کی روحانیت رمضان المبارک میں اس کا انتخاب
اور پھر اس مہینے میں مسلمان کا روزے دار ہونا، کیونکہ مسلمان جب روزہ رکھے گا تو اس کی روح کی کثافتیں جو ہے وہ دور ہوگی اور روح میں تازگی پیدا ہوگی اور روح پر کچھ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے کو جوڑ دیا، قرآن کو جوڑ دیا، اور پھر اس میں اور بہت ساری چیزوں کو اور جوڑا گیا۔ اعتکاف کو جوڑ دیا، اعتکاف کروا لیا۔ اب اعتکاف کیوں کروایا؟ کہ اعتکاف بھی سب سے کٹ کر رب سے جڑنے کا نام ہے۔ اعتکاف نام ہے سب سے کٹ کر رب سے جڑنے کا۔ جیسے غالب کہتا ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی، فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اور سر زیر بار دربر منت دربا کیے ہوئے، کہ آدمی بس ساری چیزوں سے کٹ کر اپنے محبوب حقیقی کی تلاش میں بس بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی کوئی دھن اس دھن کے سوا باقی نہ رہے، وہ صرف اللہ کو تلاشے اور اللہ سے رابطہ اور تعلق قائم کر لے، بس یہ اس کا انتہائی مقصود بن جائے۔ اعتکاف رکھ دیا۔ اور پھر اس کے عشر اخیر میں لیلۃ القدر، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ رمضان کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اس لیے کہ تقدیر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں مقرر کیا ہے، تو اس کو تلاشنے کا حکم دے دیا۔ اور لیلۃ القدر خود ایک بہت بڑی رات ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مستقل اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ایک مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ ایک مہینے، اگر 1000 مہینے تک کوئی آدمی عبادت متواتر کرتا رہے، جتنا اجر اس کو اس ایک مہینے کی 1000 مہینوں کی عبادت میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات میں وہ اجر اور ثواب دیں گے، خیر من الف شہر، 1000 میں۔ اور اس رات کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس میں بھی روحانیت کا انتظام ہے، فرشتے روحانی مخلوق ہے، تنزل الملائکہ، فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ جیسے آئیں گے ویسے ماحول اور موسم پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ تنزل الملائکہ، فرشتوں کا آنا، بڑا رحمتوں کا آنا، فرشتوں کا آنا، روحانیت کا آنا، اس کے اثرات۔ اور پھر وہ فرشتوں، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جو لوگ جاگتے ہیں اور عبادت اور بندگی میں مصروف ہوتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے رہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کا مصافحہ ہو رہا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی اہمیت ہے اس کی، اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ نے قدر کی رات بنا دیا، یعنی اس میں ویسا ہی اجر ملنے والا ہے۔ جاگتے رہو، پاتے رہو، جاگتے رہو، پاتے رہو، رمضان کی ہر رات اور رمضان کا ہر دن۔ یہ کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے، کہ آدمی کی روح میں ترقی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اس مہینے کا خاص تعلق عالم روحانیت سے ہے، اور آدمی کو بالکل اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک ایسے ترتیب سے بدلنا چاہتے ہیں کہ بندہ 11 مہینے تک تو دنیا کی آلودگیوں میں پڑا ہوا تھا، تیری سوچ کھانا کمانا تھا، اس میں تو تھوڑا سا وقت نکال کر میرے لیے فارغ کر دیا کرتا تھا، عبادت کر دیا کرتا تھا، لیکن اب اس میں زیادہ وقت میری عبادت کے لیے نکال، کھانا میرے لیے چھوڑ دے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دے۔ ساری ترتیب بدل گئی۔ کھانے کی دنیا بھر کی نعمتیں اللہ رمضان میں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کھانے میں کمی کا مطالبہ ہے، کھانا کم، روحانیت میں ترقی ہوگی، سونا کم، رات میں جاگو زیادہ سے زیادہ۔ من قام رمضان، جو رمضان کے مہینے میں طویل جگایا اس نے راتوں کو، آہی اللیالی، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے کہ راتوں کو جگاؤ،
راتوں کو جگاؤ۔ راتوں کو جگانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو، خوب اللہ سے قربت حاصل کرو، اپنے آپ کو بیدار رکھو۔ یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہیں، یہ چاند سر یہ مواقع جو ہیں یہ پھر بار بار آنے والے نہیں ہیں، اس کو بہترین مصرف میں لانے کا ہے رمضان المبارک کو۔ اس کی قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور بزرگان دین نے رمضان کو سمجھا کہ رمضان کیا مہینہ ہے، رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے، وہ سمجھا کرتے تھے کہ رمضان کتنی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کو ایک ایک لمحے کو وہ ضائع ہونے سے بچایا کرتے تھے۔ اب رمضان المبارک آیا اور میرے بھائیوں ہماری زندگی کے معمولات وہ نہیں، روزہ رکھ لیا بس، معمولات میں کوئی تبدیلی، روحانیت میں کوئی اضافہ نہیں، تقوی میں کوئی بڑھوتری نہیں، ایثار اور غمخواری نہیں، صبر نہیں، یہ مہینہ تو ان ساری چیزوں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خطبہ دیا، اور کئی خطبے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں جو حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور کہا کہ تم پر اے لوگوں ایک عظیم مہینہ آیا، شہر عظیم، شہر مبارک، ایک بڑا زبردست مہینہ تم پر آیا ہے، اور وہ زبردست مہینہ ہے، شہر عظیم زبردست مہینہ ہے، اور شہر مبارک اور بڑی اپنے اندر برکتیں رکھتا ہے وہ مہینہ شہر مبارک۔ اس کا اول رحمت ہے، اس کا اول عشرہ رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اس کا آخری خلاصی نار ہے، جہنم سے چھٹکارا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اللہ کے لیے رکنا ہے، اللہ کے لیے رکنا ہے ان حلال سے جن کو اللہ رب العزت نے غیر رمضان میں حلال قرار دیا، اب حالت روزہ میں اس حلال سے بھی رک جانا ہے۔ وہ حلال بھی حرام ہے رمضان میں، وہ حلال بھی حرام ہے رمضان میں، کھانا حرام ہے رمضان میں، پینا حرام ہے، ہر بالغ مرد پر ہر بالغ عورت پر بغیر عذر شرعی کے کھانا درست نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ گناہ کا کام کرتا ہے اگر کھاتا ہے تو، اور گناہگار ہوگا کھانے والا، گناہگار ہوگا پینے والا، اب اللہ کے لیے رک جانا ہے اس کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، کہ نہیں اللہ کی رضا میرے نہ کھانے میں ہے، میرا خدا جن باتوں سے راضی ہوتا ہے ان کے کرنے میں میری کامیابی ہے۔ رمضان کائی کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ جن سے خدا راضی، جن باتوں سے خدا راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ان باتوں کو میں اختیار کروں، اس کی مشق ایک دن کے لیے نہیں، آپ کو 30 یا 29 دن تک کھانے سے روکا جا رہا ہے، 29 دن تک پینے سے اور 30 دن تک پینے سے روکا جا رہا ہے۔ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، 29-30 دن تک باقاعدہ اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے، اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کو رکے رہنا ہے کھانے سے، اور ایک طویل وقت جب آدمی 29 دن تک ایک مزاج بنا کہ نہیں اللہ کے حلال سے بھی رکنا ہے، تو غیر رمضان میں اللہ کے حرام سے رکنا آسان، غیر رمضان میں اللہ کے حرام سے رکنا، اللہ نے یہ چیزیں حرام کی میں رک، اور پھر کھانا پینا نہیں، رمضان حالت روزہ میں غیبت، چغلی، جھوٹ، غلط چیزوں سے رکنا بھی، اس لیے کہ روزہ جو ہے صرف وہ منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے جسم کے تمام چیزوں پر طاری ہونے کا نام ہے۔ غیبت نہ کرے آدمی، غیبت نہ کرے نہ سنے، غیبت نہ کرے نہ سنے، اس لیے کہ روزہ غیبت کو پھاڑ دیتا ہے۔ چغلی سے پرہیز کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے، تو روحانی پہلو اس کا یہ ہے، اگر جھوٹ بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، برائیاں بھی چل رہی ہے، فلم بھی دیکھی جا رہی ہے، ساری بےہودگی کے مناظر بھی ہو رہے ہیں، اور لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، تو روزے میں روحانیت تھوڑی آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو انی صائم، بابا مجھے جھگڑنا نہیں، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار جھگڑا نہیں کرتے، اللہ کے رسول یہ تعلیم فرما رہے، روزے دار جھگڑالو نہیں ہوتا، روزے دار جھگڑتا نہیں، روزے دار جھگڑالو نہیں ہوتا، روزے دار کہہ دو انی صائم، مجھے جھگڑنا نہیں۔ اور رمضان میں کیا ہوتا؟
آدمی پر بہت غصہ غالب ہو جاتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو آدمی کا دماغ ٹینشن میں رہتا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، ذرا ذرا باتیں مزاج کی ناموافقت کی ہو گئی تو آدمی کیا کرتا ہے، ناموافقت کی باتیں ہو جانے کی وجہ سے بس غصے میں آ جاتا ہے، گھر والوں سے لڑ رہا ہے، باہر والوں سے لڑ رہا ہے، تو لڑائی کا یہ موقع آدمی الجھ جاتا ہے، تو کہہ دو انی صائم، میں روزے دار ہوں، روزے میں ویسے بھی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، جھگڑے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن حالت روزہ میں اور تو جھگڑے سے کنارہ کشی کرنا۔ اب ظاہر بات ہے آپ جھگڑیں گے بھی نہیں، آپ گالی بھی نہیں دیں گے، آپ غیبت بھی نہیں کریں گے، آپ لایانی باتیں بھی نہیں کریں گے، آپ غلط نگاہوں سے کسی کو دیکھیں گے بھی نہیں، آپ غلط سنیں گے بھی نہیں، آپ کھانے سے بھی رکے ہوئے ہیں، پینے سے بھی رکے ہوئے ہیں، اور نفسانی خواہشات سیکس وغیرہ سے بھی رکے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے جب آپ رکے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر ایک غیر مرئی اور غیر معمولی قوت پیدا کی جا رہی ہے، اور ایک دن نہیں 30 دن تک آپ ایک عادی بن رہے ایک سسٹم کے، اور جب 30 دن تک آپ نے اس نظام کو اپنے آپ کو عادی بنا لیا تو آپ کی روحانیت جو ہے وہ ترقی کر لی۔ اس لیے کہ اصل میں انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ جنت میں کی ہے، اور انسان روحانی جنتی مخلوق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے انسان دنیا میں نہیں آیا، اس کو پھر آخرت میں لوٹ کر جانا ہے۔ جب آخرت میں لوٹ کر اس کو دوبارہ واپس جانا ہے تو وہاں کے لیے انہی چیزوں کے ذریعے سب یہ آخرت کی کے ماحول میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو وہ اسی طرح تیار کر سکتا ہے، وہ اسی طرح اپنے آپ کو اپنے اندر استعداد پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی روحانیت اگر یہاں طاقتور ہوگی تو جنت کے نورانی روحانی ماحول میں اس کے لیے رہنا اور بسنا اور وہاں کا ماحول اس کے لیے سازگار بن جائے گا۔ اور اگر اس نے یہاں کے روحانی ماحول میں اور یہاں کے ایسے موسم جو آتے ہیں جیسے رمضان کا موسم، حج کا موسم اور خیر کے موسم، قربانی کے موسم، تو یہ ایسے موسم جو آتے ہیں ان موسم میں اس نے اپنے اندر روحانیت کو طاقتور بنانے کی فکر نہ کی تو جنت کے روحانی ماحول میں اس کے لیے رہنا جو ہے وہ دشوار اور دوبھر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر تزکیے کی اور تربیت کی کوئی اور لائن نہیں۔ اللہ رب العزت نے تزکیے اور تربیت کی یہ لائن رکھی ہے کہ انسان کی روحانیت جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے۔ تو سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ اندر کے مفاسد نکل جائے، اندر کی خرابیاں نکلے، اندر کی برائیاں نکلے اور انسان کی روح طاقتور ہو۔ اس لیے کہ انسان کا عالم ملکوت سے جوڑ ہے، قرآن آسمان کی چیز ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کو انسان کو دیا اور انسان کو روزہ رکھا کر عالم ملکوت سے جوڑا کہ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتوں کا مزاج اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں کرتے۔ اے انسان تجھے بھی فرشتوں سے افضل بنایا، فرشتوں کا تو مسجود ہے، تو مسجود ملائکہ ہے، تجھے سجدہ کرایا گیا ہے، تیرے اندر وہ غلاظتیں، وہ گندگیاں، وہ برائیاں جو شیطانیت کا غماز ہے اور جو شیطان کو پسند آتی ہے اور شیطان جس سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دے، تو رحمانیت اور روحانیت کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو رحمان کا بندہ ہے۔ اللہ کو شیطان نے چیلنج کیا تھا اور اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لأقعدن علی صراطک المستقیم، اے اللہ میں ضرور تیرے راستے پر بیٹھوں گا، اس پر چلنے والوں کی راہوں کو ماروں گا، روزے داروں کے روزے خراب کروں گا، چاہے بد نظری سے خراب کروں، چاہے غیبت سے خراب کروں، چاہے کینے سے خراب کروں، چاہے چغلی سے خراب کروں، چاہے بےایمانی سے خراب کروں، چاہے چوری سے خراب کروں، چاہے کسی اور بات سے خراب کروں، ان کے روزوں کو خراب کروں گا، ان کے روزوں کو مقبول بننے نہیں دوں گا۔ اب انسان کو کہ مزاج میں اللہ نے چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت رکھی، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری مان کر آئیں گے اور جو تیری مانے گا لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کہتا ہے تو اپنا
چیلنج پورا کر لینا. میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر اتنا بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے تیری بات نہیں مانیں گے، میرے بندے تیری بات نہیں مانیں گے. تو اب میرے بھائیوں ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا روزہ کیا ایسا روزہ ہے کہ جو شیطان کے لیے چیلنج بن جائے اور ہمارے روزے نے وہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کی ہو جس سے اللہ ہم سے ہماری روحانیت بڑھ گئی ہو، اور اس روحانیت کے ذریعے سے ہم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر چکے ہوں کہ سال بھر ہماری گاڑی چل سکتی ہے برائیوں کے خلاف، شیطانیت کے خلاف، طاغوت کے خلاف. ہم نے اپنے اندر اتنی انرجی پیدا کر لی ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے رمضان المبارک میں کہ اب ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، ہمارے کان غلط نہیں سنیں گے، ہماری زبان غلط نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے، ہمارے دل دماغ غلط نہیں سوچیں گے، ہمارے سوچ پر پہرے کہ غلط نہیں سوچیں گے، ہمارے قدم غلط نہیں اٹھیں گے. ہم نے اتنا اپنے اندر انرجی پیدا کر لی ہے. اگر اس طرح کا روزہ بنتا ہے تو یہ روزہ آدمی کے عالم ملکوت سے اور عالم ملائکہ سے جوڑ کا ذریعہ ہے. یہ مہینہ خالص روحانی مہینہ ہے. اگر یہ غیر معمولی مہینہ نہ ہوتا تو اللہ کے اس کا اتنا اہتمام نہ ہوتا، اور اس کو انبیاء علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس مہینے کو سمجھا اور جس طرح امت کو سمجھایا اور اپنے گھر والوں کو جگایا اور صحابہ کرام کو ترغیبیں دی اور باعث فرمایا اور کہا دیکھو رمضان ایک غیر معمولی مہینہ تم پر آ رہا ہے، شہر نظیم، شہر مبارک، بڑا زبردست مہینہ ہے، بڑا مبارک ہے، اس میں صرف برکت ہی برکت ہے، اس میں صرف برکت ہی برکت ہے، اس کی راتوں کو جاگو. لیکن ہماری راتیں کہاں جاگنے میں گزرتی؟ رمضان کی راتوں میں ہم جاگتے ہیں لیکن کہاں جاگتے ہیں؟ غور طلب بات ہے. کن اعمال میں ہم جاگتے ہیں؟ غور طلب بات ہے. ہم رمضان کی راتوں کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہے؟ کہیں یہ راتیں عبادت کے لیے جاگنے کی تھی، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگنے کی تھی، یہ مسجدوں میں یا تنہائیوں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کے لیے راتیں تھی، یہ اللہ کے سامنے رونے اور مانگنے کی راتیں تھی. لیکن ہم نے ان راتوں کو کہاں ضائع کرنا شروع کر دیا؟ ہماری راتیں کس طرح گزرتی ہے رمضان المبارک کی؟ اگر ہماری راتیں اس طرح نہیں گزرتی، عبادت میں نہیں گزرتی، میرے بھائیوں کیرم کلب میں گزرتی ہے، بازاروں میں گزرتی ہے، ہوٹلوں پر گزرتی ہے، چھٹوری گلیوں میں گزرتی ہے، تو یہ ہمارے لیے رمضان وہ خیر والا رمضان نہیں، وہ برکتوں والا رمضان نہیں جس رمضان کو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا اپنی راتوں کو جگاؤ، عبادت کرو. اپنے گھر والوں کو فرمایا کرتے تھے کمر کس لو. کمر کسنا کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط تیاری کر لو، اب بڑا زبردست موقع آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو گولڈن چانس دے رہے ہیں. تو ہماری راتیں کس طرح ہونا چاہیے؟ ہماری عبادتیں کس طرح گزرنا چاہیے؟ تو شہر نظیم، شہر مبارک کا بڑا ایسی برکتیں رمضان میں کہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کا مشاہدہ کیا ان کے معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتے، ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتے. کئی قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہزاروں تسبیحات وہ کر لیتے ہیں، اور بلکہ وہ سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، بہت کم ضرورت کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ نے وسعت دی، فرصت دی، فرصت دی، موقع دیا، رحمتوں برکتوں کا مہینہ آیا، خدا کا کرم لوٹ رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، اس کو لوٹنے کا موقع آیا. آدمی کے نفس پر، آدمی کے دل پر، آدمی کے دماغ پر اور اس کی شخصیت پر رمضان المبارک کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آدمی محروم نہیں رہ سکتا اگر اس نے رمضان المبارک کی صحیح قدر کر لی. اس لیے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے برداشت، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو. غصہ آئے گا، غصے کو پی لو. آدمی بہت غصے میں آ جاتا ہے، گھر والوں پر غصہ، دوسرے لوگوں پر غصہ، نوکر چاکر پر غصہ. اور دوسرا ایک صبر کے معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچو. یہ مہینہ صبر کا ہے، اور یہ مہینہ ہمدردی، غم گساری کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. تو تم بھی لوگوں کے حال احوال کی فکر کرو. روزے داروں کو روزہ افطار کرو، اس لیے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرانا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک روزے دار کو اگر آپ نے روزہ افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ
کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ افطار کرانا، لیکن روزہ افطار کیسے کرانا؟ ایک لسی سے، ایک کھجور سے، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی اگر کوئی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو۔ اور اگر کوئی روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانا کھلانے پر، اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کر دینے پر اس دن سیراب کریں گے، اس دن سیراب کریں گے جب سارے بھوکے ننگے پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو کھلانے کی برکت سے اس کو اس دن سیراب کر دیں گے، شاداب کر دیں گے، اور اس کو اس دن کھلائیں گے، اس کا مہمان اکرام کریں گے۔ تو ہمارے ہاں لیکن یہ کھانا کیسا کھلانا ہو؟ افطار کسی بھی غریب ہو روزے دار یا مالدار ہو، روزہ افطار کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی غریب ہی ہو۔ آپ جس کو بھی روزہ افطار کرا رہے ہو اس کو لے جا کر اپنے گھر پر اپنے ساتھ بٹھا کر روزہ افطار کرائیں، کھانا کھلائیں۔ وہ خیراتی افطاریاں جو بھیک اور چندے مانگ کر کرائی جاتی، وہ افطاریوں کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ فضیلت اس افطاری کی ہے جس افطار کے لیے آپ نے اپنے گھر میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، سلت افطر عندکم الصائمون، تمہارے گھر آ کر روزے دار روزہ افطار کریں۔ افطر عندکم الصائمون، تمہارے یہاں روزے دار تمہارے یہاں آ کر افطار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، یا میرے بھائیوں وہ سیاسی پارٹیاں جس میں فوٹو گرافیاں ہو، جس میں نام و نمود ہو، جس میں لیڈروں کو جمع کر لیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے قابل ترک ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ اپنے روزوں کو خراب اور اپنی افطاریوں کو برباد اور اپنے گناہوں بلکہ اپنے اوپر الٹا گناہ لازم کرنا ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، میرے اللہ راضی ہو جائیں، جس اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان سے مخلوق کو خوش کرنا یہ شرک ہے۔ اس سے مخلوق کو خوش کرنا کہ مخلوق خوش ہو جائے، کہ واہ کیا بڑے آدمی ہیں، کیا مالدار ہیں، کیا دیالو ہیں، کیا انہوں نے افطاری کرائی ہے، مخلوق سے کریڈٹ لینا، مخلوق راضی ہو جائے۔ جن اعمال سے خدا کو راضی کیا جاتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے مخلوق کو خوش کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے یہ۔ اللہ کو راضی، تم مخلوق کو راضی کر، مخلوق کو راضی کرتے تو یہ اپنے گھر پر لے جا کر اور روزے دار کو افطار کر۔ روزے دار کے منہ کی جو خلوع میدا کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں میرے بندہ۔ اور اللہ رب العزت روزے دار کے روزے پر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جب بندہ روزہ افطار کرنے کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی روز ہر روز ایک دعا، عام آدمی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، عام روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا روز دعا۔ اللہ 30 دعائیں مانگو اللہ سے، پھر کہیں کو مخلوق کے پاس جانا پڑے گا، بابا تم ہمارے کام پٹا دو، یہ بنا دو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ 30 رمضان میں 30 دعائیں، اس یقین کے ساتھ کہ جس اللہ نے دعائیں قبول کرنا ہے اس کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، دعائیں قبول کرنا اس کا کام ہے، مانگنا میرا کام۔ میری مصلحت، اگر بندے کی مصلحت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دے، کیونکہ ہر ایک کو تو نہیں دیا جاتا۔ آدمی میں صلاحیت بھی ہو نا، اب آدمی اللہ سے کوئی ایسی چیز طلب کر لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ بندے کی اندر اتنی استعداد بھی ہونا چاہیے۔ کیا اگر اس کو جیسے چھوٹے بچے کو 1000 کی نوٹ دے دی جائے، بچہ جانتا نہیں، جائے گا پنساری کی دکان پر اور وہ بولے گا چاکلیٹ دو، اس نے لے لیا 1000 روپے، 2 چاکلیٹ 4 چاکلیٹ دے دیا، بچہ آ جائے گا، بچہ نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ مسالے بندوں کی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو نہیں عطا فرماتے، لیکن اس دعا کے بدلے میں جو عطا فرمائیں گے، آدمی کی آخرت میں خواہش ہوگی کہ اے کاش دنیا میں خدا میری ایک بھی دعا نہ قبول کرتے اور ساری دعا میری اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے اور مجھے اس کا اجر آخرت میں دیتے، اتنا بڑا اجر آخرت میں ملے گا۔ اور سحری کا کھانا برکت قرار دیا، سحری کا کھانا برکت، روزے دار کو افطار کرانا، سحری کا کھانا کھانا، افطار کے وقت دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ سارے عمل پسند ہیں۔ رمضان خیری خیر ہو گیا برکت۔ اور پھر اس میں قرآن سے خاص طور سے
مناسبت خوب قرآن سنو. رمضان میں تراویح میں ایک مرتبہ، پوری تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کا سننا سنت ہے. ایک مرتبہ قرآن کا نماز کی حالت میں سننا سنت ہے، تراویح میں سنت ہے. اور اگر کوئی تیز رفتاری سے پڑھتا ہے تو 2 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ پڑھ لے. اور اگر کوئی روز بھی پڑھ سکتا ہے تو روز بھی پڑھے، لیکن اس کا اہتمام تسلسل کے ساتھ پورے مہینے کے اندر کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ کی قربتوں کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تقویٰ ہے، مہینہ تقوی کا ہے. تقویٰ پیدا کرنا ہے اس میں، ہمارے اندر اللہ کا خوف. تنہائیوں میں آدمی سے اگر بیوی پاس میں ہے تو بیوی سے بھی آدمی کو احتیاط کرنا ہے. نہیں، اللہ نے منع کیا ہے. بیوی حلال اللہ کے نام سے ہوئی، روزے کی حالت میں حرام ہے، اس سے بچنا ہے، دور رہنا ہے. اگر آدمی بیوی کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں سحری کے بعد تو اس پر کفارہ ہے، قضا کے ساتھ 61 روزے رکھنا ہے. 61 روزے رکھنا ہے بلا ناغا، بلا ناغا 61 روزے رکھنا ہے. تو اللہ، اور اگر 61 روزے 60 روزے نہیں رکھ سکتا، ایک تو قضا کا ہے، 60 کفارے کے ہیں. اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا ہے؟ اس میں طاقت ہے، نوجوان کے لیے روزے ہی رکھنا ہے. لیکن ضعیف آدمی سے ایسی غلطی ہو گئی یا بیمار سے ایسی غلطی ہو گئی تو پھر اس کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 60 دن تک مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلائے، پیٹ بھر کر جیسا وہ کھاتا ویسا کھانا کھلائے، اور صبح الگ کھلائے شام الگ کھلائے. یہ ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا. تم اللہ کے جب ایک چیز اللہ کی قانون کی ٹوٹ گئی تو اللہ اب رمضان میں ہم اگر میرے بھائی جو روزہ رکھنے کے بعد ان برائیوں سے نہیں بچے جو روزے کو خراب کرتی ہیں تو ہماری روحانیت، ہمارا روزہ اور روزے کی برکتیں ہم کو کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے رمضان المبارک کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے ہم بچائیں. بزرگان دین کے یہاں یہ ہوا کرتا کہ وہ باقاعدہ جو ہے اس میں خوب ذکر و تسبیح، تلاوت وغیرہ یا اعمال ان کی مشق کراتے ہیں. لوگ اپنے رمضان کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس پہنچ جاتے، بیت اللہ پہنچ جاتے، اعتکاف کر لیتے کہ نہیں بھائی بڑا مہینہ آیا ہے، یہ مہینہ ہم کو ضائع نہیں کرنا ہے. لیکن ہم چونکہ کاروبار ہے، بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے کمانا بھی ہے، ان کے لیے خرچ کرنا بھی ہے، ان کی ضروریات کے تکفل کا اور ان کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے ہم کو ذریعہ اور سبب بھی بنایا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ ان کے درمیان رہ کر اگر یہ ان کی ضرورت ہے تو یہ بڑا مجاہدہ ہے، اس سے بھی بڑا مجاہدہ ہے کہ آدمی ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اور اس کے فارغ کر کر پھر یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے بالکل فرصت ہے، اس کو نہ اس کو گھر کا کچھ لانا ہے نہ کمانا ہے. وہ مسجد میں اگر بیٹھ جائے تو چلو بھائی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے عبادت کر رہا، لیکن ایک آدمی اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اجر بہت بڑا ہوا. اب میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا رمضان میں ٹائم نہیں پاس ہوتا، فارغ لوگ جو رہتے ہیں ٹائم نہیں پاس ہوتا. کل میرے پاس ایک بڑی بوریت ہو رہی، ٹائم نہیں پاس ہو رہا، تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. میں نے بولا حضرت ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو مسجد میں جائیے، قرآن پڑھیے. رمضان ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، پوری زندگی آدمی ٹائم پاس کرتا رہا. مسلمانوں نے اور ہم نے اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم نے کیا کیا پوری زندگی. ہر آدمی اپنے پاسٹ کو دیکھے، گزرے ہوئے کو دیکھے کہ اس نے جو گزرا ہے کائے میں گزرا ہے، اس کا گزری جو ہے وہ کائے میں گزری ہے. صرف پوری زندگی ہم نے ٹائم تو پاس کیا ہے. ہم تو ٹائم پاس قوم بن گئے. صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے وہ ٹائم پاس نہیں رہے. اس لیے آج دنیا میں مسلمان بھی تو ٹائم پاس بنا ہوا ہے، لوگ اس سے ٹائم پاس کر رہے ہیں. اس کی تقدیر ٹائم پاس ہو گئی، اس کے مسائل ٹائم پاس ہو گئے. مسلمان ٹائم پاس
قوم ہو گئی، ان سے جو چاہتا ہے اپنا ٹائم پاس کرتے رہتا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ رمضان میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، رمضان کے روزوں میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، راتوں میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، کیرم کلموں میں بیٹھ کر ٹائم پاس ہو رہا ہے، سڑکوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہوٹلوں کے پٹیوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس ہو رہا ہے، تراویح کے اوقات میں ہوٹلیں آباد ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، چلنے پھرنے میں شاپنگ سینٹروں میں اور بوٹیکوں میں ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ارے ہم ٹائم پاس تو ہیں، ہمارا ہر وقت ٹائم پاس ہے۔ کس کے پاس ایسا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہ ہو پاس کرنے کے لیے، اور وہ ٹائم دیتا نہ ہو کہ نہیں میں ٹائم پاس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو ٹائم پاس کرا دیا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ٹائم پاس بنا دیا۔ ہر ایک اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، ان سے وعدے کیے جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، ان کو لالچ دیے جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ الیکشن کا زمانہ ہے، لالی پاپ دے دو، پھر اس کے بعد ٹائم پاس ہو جائے گا تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسے 5 سال ان کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹائم پاس قوم ہے، ان کو ٹائم پاس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سڑکوں پر ٹائم پاس کرتی ہے، یہ پارکوں میں ٹائم پاس کرتی ہے، یہ اپنے گھروں میں ٹائم پاس کرتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا وتیرہ اور سیوا ٹائم پاس بنا لیا ہے۔ صرف وہ ایک ٹائم پاس قوم ہے، اس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے پاس زندگی کے کوئی ایک نہیں ہے، ان کے پاس اصول نہیں ہے، دستور حیات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو خود بے قیمت اور ٹائم پاس سمجھتی ہے۔ ان کے اوقات ٹائم پاس ہوتے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں ٹائم پاس ہے، ان کے گھر ٹائم پاس ہے، ان کی نسلیں ٹائم پاس ہے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ورنہ جو قومیں اپنے سامنے زندگی کے اعلیٰ مقاصد رکھتی ہے، ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے لمحہ اور ثانیہ بھی میسر نہیں ہوتا، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ایک ثانیہ قیمتی ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک لمحے کی قدر جانتے ہیں۔ نہیں میرا وقت گزرنے نہ پائے، میرا وقت ضائع ہونا نہ پائے، میں بہت مشغول ہوں، میں بہت بزی ہوں، میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، مجھے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھو، ان کے شیڈول ٹائٹ رہتے ہیں، ان کا ٹائم ایک لمحے کے لیے بھی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ کو ان کے در پر 10-10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے۔ شاید ڈاکٹر صاحب نے 3 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ 3 بجے سے 6 بجے تک ڈاکٹر صاحب اپنی ڈسپنسری میں بیٹھیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں نکلتے، اس لیے کہ اپنی نرس سے پوچھ لیتے ہیں لوگ آئے ہیں، وہ بولتی نہیں آئے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کر فالتو ڈاکٹروں کا مریضوں کا انتظار کریں۔ جب 10-15 فکٹ بیٹھے رہتے ہیں، ڈاکٹر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بھرپور ٹائم پاس کر دیتے ہیں، تو وہ قیمتی ڈاکٹر آدھے 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے، وہ ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ڈاکٹر اپنا ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا، ایک لیڈر اپنا ٹائم پاس، پبلک ہے کہ گھنٹوں لیڈر صاحب کا انتظار کر رہی ہے، سڑکوں پر بیوقوفوں کی طرح کھڑی ہوئی ہے، انتظار کر رہی، اب لیڈر ٹائم پاس ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے۔ اس کا شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ یہ پاگلوں کا مجمع 2 گھنٹے سے راستوں پر ہاتھ، جھنڈیاں، پھول، نعرے بازی کرتا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب تو یہ حال ہمارا ہے، ہم نے ٹائم پاس اپنے آپ کو بنا لیا، لوگ ٹائم پاس بنا دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، ان کی بہت قدر کرنا چاہیے، صحت اور فرصت۔ صحت اور فرصت، تندرستی کی قدر جانو نوجوانوں، تندرستی کی قدر جانو۔ جب بڑھاپا آئے گا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جب عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو گڑگے بجنے لگتے ہیں، گھٹنوں میں آواز آتی ہے، کمر جواب دیتی ہے، اور 50 سال کے بعد یہ آدمی کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتا ہے۔ آج کل کے نوجوان تو اور جلدی ایکسپائر ہونے والے ہیں، 50 کے اندر ہی ان کا منظرنامہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بھی تو جو سفید ریش ہے نا، 70-80 کراس کر لیے اور یہ اتنی دیر تک کھڑے رہ کر نمازیں پڑھ لیتے۔ یہ نوجوان سیل فون والے اور جو کچھ موبائل میں ہو رہا ہے، اور یہ جو سب ریڈیشین والا جو ماحول ہے، اور یہ سارا جو دنیا میں گلوبلائزیشن ہوا ہے، اور جو غذائیں اور جو فرٹیلائزر اور ساری فوڈ اور وہ ساری برائیاں اور وہ ساری دوائیں، وہ سارا جو آدمی بنا نا تو بائلر ہو گیا، انسان کیا ہو گیا؟ بوائلر ہو گیا، اس کی اصلی قوت ختم ہو گئی، اصلی طاقت باقی نہیں ہے۔ آج کا نوجوان بہت زیادہ کام کا عادی نہیں ہے، اس کا مزاج کیسا ہے؟ اے سی میں بیٹھا، اے سی 1 آدھ دن بند کر دو اوپر کی،
آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں کو گھبراہٹ ہو رہی، بے چینی ہو رہی، اب وہ اے سی میں نماز پڑھنا، حالانکہ گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے لیکن مسجد میں اے سی کے بغیر اب ان کا دھیان نہیں لگا، گرمی بہت ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم نے کیا ہے، صحت کو اور فرصت کو، یہ دو چیزوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک یہ اوقات کی قدردانی بتاتا ہے کہ اپنے وقتوں کو صحیح کرو، اپنی صحتوں کا صحیح استعمال کرو، عبادت خوب لمبی کرو، لیکن سب سے زیادہ بھاگنے والی اور نمازوں سے چوری کرنے والی، نماز چور، جیسے کام چور ہوتے نا، نماز چور، روزہ چور اور اچھائیاں چور، یہ قوم نوجوانوں کی ہے۔ ان کو نماز میں دل نہیں لگتا، یہ نماز چور ہے۔ 2 رکعت فرض پڑھیں گے، جمعے کے بعد بھاگ جائیں گے، نماز چور بھاگ رہے۔ نماز جب ایمان سلام کرتا ہے تو کون بھاگتا؟ نماز چور بھاگ رہا ہے۔ جوتے چور آپ نے سنے ہوں گے، نماز چور، یہ نماز چور ہے۔ سنت کی چوری کی اس نے، نفل کی چوری کی اس نے، یہ نماز چور بھاگ رہے۔ دیکھا کرو ان کو، نماز چوروں کو، کہ ان کو 2 رکعت کی توفیق ملی، 6 رکعت چھوڑ کر بھاگ رہے، یہ نماز چور ہیں، یہ نماز چور، سنتوں کی چوری کرنے والے۔ کس کی سنت چھوڑ رہے؟ تو وہاں کیا ہے؟ تمہارے ابا کا عرس ہو رہا باہر، جو باہر کھڑے رہتے ہو، کلفیاں کھاتے ہو، باتیں کرتے ہو، تماشے کرتے رہتے ہو، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ نماز سنت کس کی؟ رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنے کے بعد تمہاری مسلمانی پر حرف سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہو، نماز چور۔ نماز چھوڑنے والے تو وہ تو بڑے بدماش ہیں، ان کو نماز چور بھی نہیں، نماز ڈاکو بولنا چاہیے۔ وہ نمازوں کے ڈاکو ہیں جنہوں نے نمازوں پر ڈاکے ڈالے، روزوں پر ڈاکے ڈالے۔ میں ان ڈاکوؤں بدماشوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان چوروں کی بات کر رہا ہوں جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ نماز کی چوری یہ ہے، سنتیں چھوڑ دی جائے، نفل چھوڑ دیے جائے، اور نماز پڑھی بھی جائے تو اطمینان سے پڑھی نہ جائے، بس فٹافٹ نماز پڑھ رہے، تماشا کر رہے۔ اللہ کے رسول نے ایک کو نماز پڑھتے دیکھی تو فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز کیسی پڑھنا چاہیے؟ ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم نے عطیت اور بندگی کے ہنر نہیں سیکھے، اس کے گر نہیں سیکھے، اس کی تعلیم ایسی نماز پڑھو کہ وہ نماز اللہ کے ہاں قبولیت کے منازل طے کر لے۔ روزے ایسے رکھو، روزہ بھی کیسا؟ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روزہ کیسا ہے ہمارا کہ سارا الٹا سیدھا کرو، یہ روزہ چور ہے۔ سب کرتے رہو اور روزہ رکھو، غیبت بھی کرو، چغلی بھی کرو، ٹی وی بھی دیکھو، کیرم بھی کھیلو، ساری برائیاں کرو، یہ روزہ چور ہے، یہ روزہ چور۔ روزہ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ روزے کو روزے کی روحانیت اور اس کے اصل مقاصد کے ساتھ رکھ کر اس مقصد کو حاصل کیا جائے جو آدمی کی روحانیت کو ترقی دیتا ہو، آدمی کے درجوں کو بلند کرتا ہو، اللہ کی قربت عطا کرتا ہو۔ اور قرآن کی اور روحانی کتاب جو انسانوں کی زندگی میں انقلاب اور دستور حیات لے کر آئی، اور جس نے ابوبکر صدیق کو صدیقیت کے، ابو قحافہ کے بیٹے کو ابوبکر صدیق کے مقام پر پہنچایا، اور جس نے عمر فاروق کو، خطاب کے بیٹے کو، جو اونٹ زجدان کی وادیوں میں چرایا کرتا تھا اور باپ ڈانٹا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اس کو فاروق اعظم کے لقب سے سرفراز کرا کر دنیا کو حکمراں بنایا۔ بلال کالے تھے، غلام تھے، بلال کو عاشق رسول، مؤذن رسول کے رتبے پر پہنچایا۔ یہ قرآنی تھا جس نے طفیل ابن عمرو الدوسی کو کہاں پہنچایا، جس نے حضرت معاذ کو، حضرت معوذ کو، حضرت ابو ہریرہ کو، ابو ذر غفاری کو، سلمان فارسی کو، خباب ابن الارض کو، مصعب ابن عمیر کو، صہیب رومی کو، معاذ ابن جبل کو، معاذ ابن افرا کو، اور سعد ابن وقاص کو، اسید ابن حضرت اسید کو، ابو عبیدہ کو، ان لوگوں کو کہاں کے کہاں کن کن مقامات پر پہنچایا؟ قرآن تھا، قرآن نے پہنچایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تھی، اس ذات اطہر کے فیض نے، اس میگنیٹ پاور شخصیت نے، ان کی زندگی کی مقناطیس نے آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری نگاہوں کے درمیان نہیں ہے، آپ کی تعلیمات تو حیات ہے، آپ کا پیغام حیات ہے، آپ کا قرآن حیات ہے، آپ کا اسلام حیات ہے، آپ کی لیکن ہماری زندگیوں کے اندھیرے دور ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان اسی لیے آیا، اپنی روحانیت کو ہم طاقتور کریں، اپنی روحانیت کو ہم بڑھائیں، اپنی روحانیت کو تازہ کریں، اپنی روحانیت کے اندر قوت پیدا کریں، اور ہم فرشتوں کے مشابہ بن جائیں۔
فرشتوں سے ہم افضل ہیں، فرشتوں کے مشابہ بن جا۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم طے کر لیں اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے، اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا اس سے ہم وہ عمل نہیں کریں گے، وہی کام کریں گے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، وہی کام کریں گے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہی رمضان ہے، یہی رمضان روزے، اس کے لیے غور کر کر روزے رکھو، بے شعور لوگوں کی طرح روزے مت رکھو، اناڑیوں کی طرح روزے مت رکھو، روزے کو روزے کے مقصد کے ساتھ رکھو، نماز کو نماز کی مقصدیت کے ساتھ رکھو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کو سمجھو اور سمجھ کر پھر اس کے اعتبار سے اپنے روزے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ جمعیت العلماء دو ہے، جمعیت العلماء ایک جمعیت العلماء محمود مدنی صاحب کی جمعیت العلماء ہے جو مختلف موقعوں سے مختلف امت کے کام کر رہی ہے۔ جمعیت العلماء ایک دوسری مولانا ارشد صاحب ہے، اس ہفتے مولانا محمود صاحب کی جمعیت العلماء کے لیے تعاون آپ لوگ اپنی زکوٰۃ اور دیگر جو مدیں ہیں اس سے تعاون کریں، اس لیے کہ امت کے بہت سارے اس وقت تو مسائل ہیں، ان مسائل میں یہ کام کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ جو کرتے ہیں اگر ہم سے نہیں ہوتا اتنے بڑے کام تو ان لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح کا وہ کرتے ہیں۔ اس ہفتے تو اس کا ہونے والا ہے چندہ، آئندہ ہفتے اس کا ہوگا، تو اس کے تعلق سے آئندہ ہفتے اعلان ہوگا۔ آپ لوگ دل کھول کر اس کا بھی تعاون کریں، اس کا بھی تعاون کریں۔ وہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے میدانوں میں کام کر رہے ہیں، دو جمعیت العلماء ہیں، دونوں اپنے اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ آج یہاں سے کچھ لوگ آئے ہیں، باہر کھڑے رہیں گے، اور ہر سال رمضان مبارک میں یہ لوگ ہوتے ہیں جیسے بے جا قیدی ہیں، زبردستی ان کو ظلماً قید کر لیا گیا، ان کے مقدمات ہیں، اور جگہ جگہ ریلیف کے کام ہیں، سیلاب زدگان ہیں یا کہیں فسادات میں متاثر ہیں، ان سب کی مدد کے لیے بھئی ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے گا، اس میں آپ لوگ بھرپور تعاون کریں، اور اس میں ان لوگوں کو جو کھڑے رہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی کھڑے رہ کر بھی تعاون کرائیں اس کا، اور اگر یہاں نہیں کر سکتے اس وقت تو بعد میں پہنچا دیں ان کے تعاون کو۔ دوسری یہ کہ اپنی یہ مسجد کا بھئی کام چل رہا ہے بہت دنوں سے، تو اس میں رمضان میں خاص طور سے اجر بہت بڑھ جاتا ہے، ایک کا 700 گنا ہو جاتا ہے، ایک کا 700 گنا ہو جاتا ہے، اللہ اجر بڑھا دیتے، نوافل کا فرض کو درجہ دے دیتے ہیں اور فرض کا درجہ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ نیکی کا ہے، خیر کا مہینہ ہے، مسجد کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت ساری ضرورتیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اے سی لگتا ہے۔ اب ٹورنٹ پاور والے مسجد والوں کی کوئی سگے تو ہے نہیں کہ پھکٹ میں چل رہا ہوگا، تو بڑا بل آتا ہے، اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ وہی 8-10 ہزار روپے جو اپنی مسجد میں آتے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہوگی، امام ہے، مؤذن ہے، ان لوگوں کی ضرورتوں کو، ابھی مسجد کے بہت سارے کام ابھی تعمیری مرحلے کے باقی ہیں۔ اہل خیر حضرات اس سلسلے میں مسجد کے ذمہ داروں سے رجوع کریں، یا اپنا تعاون جس بھی انداز میں، آج نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آج تو ان کو دیں جمعیت العلماء، لیکن جب بھی دیں تو ان لوگوں کو پوچھیں، کیونکہ بھئی آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر اتنا بڑا نظام نہیں چلتا، اور کوئی اتنا بڑا نظام چلا بھی نہیں سکتا، اور اوپر کے منزلوں پر بھی کام شروع کرنا ہے، امام مقتدیوں کے لیے ہے، جماعتوں کے قیام کے لیے بنیاد ڈالی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اتنا ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کا کام ہو سکے۔ یہ سارے مسئلے ہیں، اس پر پھر بعد میں یہ ہے کہ دروازے کھڑکیوں کے اور کام ہے اوپر کے، تو ان ساری چیزوں پر بھی غور کریں۔ دعا کر لیں، عشر رحمت کا آخری جمعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ وحدہ الذی انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا،
علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کو گناہوں پر معافی کا مانگنا بہت پسند ہے۔ اے اللہ آپ ہی نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے اللہ آپ ہی نے کہا ہے میرے بندو توبہ کرو، میں توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ عشر رحمت رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے اے اللہ اس مہینے میں آپ کی بے پایا رحمتیں لٹی۔ اے اللہ بڑے بڑے مجرموں نے اپنا تزکیہ کر کر پاک صاف بن کر آپ کی قربتیں حاصل کر لی۔ اے اللہ پتہ نہیں ہمیں آپ کی قربت کا حصہ ملا یا نہیں ملا، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے اعمال وہی ڈھرے پر چلے جیسے ہم گزارا کرتے تھے۔ اے اللہ اپنی رحمت خاصہ سے اس پورے مجمع کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے زندوں کو، ان کے مردوں کو، ان کی نسلوں کو اے اللہ بھرپور حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو رحمت خاصہ کا بھرپور حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم، اے اللہ ایک نگاہ کرم۔ اے اللہ ہم گناہگار پاپی بدکار آپ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنے والے اپنے جرموں کا اقرار کر کر اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم اے اللہ ہم سب پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ آپ کی جس پر نگاہ کرم پڑ جاتی ہے اے اللہ وہ حبشے کا کالا بلال محبوب اور عاشق رسول بن جاتا ہے، زجلان کی وادیوں میں اونٹ چرانے والا عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ اے اللہ نبی کا قاتل ہدایت پا کر نبی کا مقرب اور عاشق بن جاتا ہے۔ اے اللہ آپ کی ایک نگاہ کرم ذرے کو اے اللہ آفتاب بنا دیتی ہے، اور آپ کی نظر سے جو گر جاتا ہے وہ تخت و تاج پر ہو کر بھی اے اللہ ذلیل ہو جاتا ہے، فرعون ذلیل ہو جاتا ہے، حامان و شداد ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے، ہم کو اے اللہ بلندی عطا فرما دیجئے، دنیا کی ذلتوں اور پستیوں سے بلند فرما دیجئے، اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنا خصوصی کرم ہم پر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم کو محروم نہ فرما، رحم فرما۔ اے اللہ تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، اے اللہ رحم کر، تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے۔ اے اللہ ہم تجھے بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں پر خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خاص طور سے شام میں جو حالات ہیں اے اللہ جو حالات ہیں اے اللہ جس بے دردی کے ساتھ اے اللہ تیرے بندے مارے جا رہے ہیں اے اللہ، اور جہاں جہاں بھی اللہ سب جگہ امن عافیت کی صورتیں پیدا فرما دے، بھرپور مدد فرما، بیجا مقدمات میں ماخوذ رہائی کے فیصلے فرما، مساجد مراکز علماء کی حفاظت فرما، دین کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا و رضوان عطا فرما، اپنے حبیب کا قربت عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرما، اول پہلا میں جنت الفردوس عطا فرما، عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا چاہتے ہیں متمنی ہے، حق احسان ہے، اور اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما۔ جو رمضان بچا اس کی قدردانی عطا فرما، اور صحیح رمضان کے مقاصد سے ہمیں بھرپور مالا مال فرما۔ اپنے کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين آمين۔